وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و معقر علماء کرام، اس جلسے میں تشریف فرما سامعین و سامعات، آج کی یہ رات ہمیں اور آپ کو جو موسم دکھ رہا ہے اور یہ موسم جو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس سے گھبرائیں نہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، کم از کم سوچ کر کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین جد و جہد کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اجر عظیم اور ثواب دارین عطا فرماتا ہے، اور ہدایت بھی، رہنمائی بھی ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے جو آدمی جس قدر کوشش میں لگتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا
کہ ہدی للمتقین، جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہو، جو آخرت سے ڈرتا ہو، جس کو اپنے گناہ سے ڈر لگتا ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے جانے کا اور حساب و کتاب کا جس کی دل میں خوف بیٹھا ہو، قرآن کریم ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اسے یہ راہ دکھلاتا ہے کہ اگر آیا تم اپنے رب کے سامنے جب جاؤ گے، کون سے اعمال تیرے رب تجھ سے قبول کرے گا، اور وہ اعمال دیکھنے کے بعد تجھے بھی آرزو ہوگی کاش میں اور بھی لے کے آتا، رب کی رضا ملے گی، رب کی نعمتیں ملیں گی۔ اور ایسے اعمال سے یہ قرآن کریم ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے، متنبہ کرتا ہے۔ جو اعمال جب بندہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائے گا، اس کا استقبال نہیں، بلکہ اس کو سزا ملے گی، پٹائی ملے گی۔ پھر آدمی عرض کرے گا یا کاش میں اسی طرح کا عمل لے کر کے آ گیا ہوتا جیسے فلاں بندے نے کامیابی آج پا لی، اور اس وقت بھی نفس لوامہ اس بندے کو کوسے گا کہ تجھے اتنی بڑی زندگی ملی، اتنی مہلت ملی، اتنا وقت ملا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، دنیا میں گئے، دنیا میں جانے کا مقصد تمہیں بھلا دیا، اور مقصد کیا بنا؟ جاہ و منصب، مقصد کیا بنا؟ مالداری، مقصد کیا بنا؟ بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں، خواہشیں، مقصد یہ بنا آیا ہوں دنیا بنا ڈالوں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، عمارتیں بنا ڈالوں۔ یہ انسان یہ بھول بیٹھا آیا کس لیے، آیا کس لیے، کس نے پیدا کیا، جانا کدھر ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا یہ سوچ رکھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو اطمینان سے کہ میں نے تیری پیدائش یوں ہی بیکار کی اور تم میری طرف لوٹ کر نہ آؤ گے، میں نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، اب جاؤ دنیا میں زندگی گزارو، مرو مٹی کی حوالے ہو جاؤ، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ خام خیالی، یہ کجربی، یہ کج فہمی انسانوں کی ذہن میں بیٹھی ہے، حب الدنیا آ گیا۔ یہ ہر شے کی ہر آنی سوچا کرتا ہے میری دنیا بن جائے، میں ایک اچھا مکان بنا لوں، کبھی یہ نہیں سوچتا ایک دن وہ آئے گا اسی مکان سے میرا جنازہ اٹھے گا، اس جا کر کے اندھی کوٹھی میں اپنا بیٹا، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے رشتہ دار جمع ہو کر سارے لوگ مٹی منو من مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئیں گے۔ کچھ دنوں تک ان کے دل میں میرا خیال رہے گا، پھر وہ آدمی مجھے بلا بیٹھے گا، اور وہ آدمی میرے بارے میں نہ عید میں سوچے گا، نہ بقر عید میں یاد آؤں گا، نہ خوشیوں میں یاد آؤں گا، نہ کسی وقت اسی یاد آیا کروں گا۔ یہ سارے لوگ پھر دنیا میں مجھے دفن کرنے کی بات مگن ہو جائیں گے۔
اگر میں یہ بات جھوٹ بولوں، آپ سامنے بیٹھے ہو اللہ بولو، شاید قبلہ اسی طرف ہے، قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھے ہو، ذرا مجھے تو بتلاؤ آپ کی دادا کا نام سبوں کو یاد ہے، پردادا کا نام سبوں کو یاد ہے، پردادا کی دادا کا نام بتاؤ کتنے لوگ یاد رکھے، ان کی دادا کا نام کتنے لوگوں نے یاد رکھے؟ کیا ہم صرف اپنے دادا کی نام یاد رکھ سکتے؟ کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نتیجہ اس لیے ایسا بنتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب میں نے لوگوں پر دنیا کھول دیتا ہوں، جب میں انہیں صحت بھی دے دیتا ہوں، میں انہیں آل و اولاد والا بھی بنا دیتا ہوں، کاروبار بھی مل جاتا ہے، ان کی تجارت چلنے لگتی ہے، جن کے لیے بڑی تگودو کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی معاملات کو جانتا ہے، تجارت کے لیے بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے، ڈاکٹری کے لیے بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے، اور تمام دنیا کی کاروبار کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے وہ اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو یہ تربیت دیتا ہے، آخرت سیکھنے کے لیے کسی کو تربیت نہیں دیتا۔ ہمیں جب یہ دولت مل جاتی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب اس کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا، میں نے دنیا کھول دی، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کی ہے، عارضا یہ تو اعراض کر بیٹھے، انہوں نے منہ پھیر لیا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور یہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری پاس ساری چیزیں موجود ہے، میں اپنے سوال کے لیے جواب کی بھی تیاری کر بیٹھا ہوں، اپنے زبان حال سے یہ بندہ تو غفلت میں گزارتا ہے۔ قرآن کریم یوں کہتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے، جب کبھی اس کی سامنے آخرت کا ذکر آتا ہے منہ موڑ لیتا ہے، جب بھی نماز کے لیے کہی جاتی ہے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، مگر جب انہیں تکلیف آتی ہے، جب انہیں بخار لگ جاتا ہے، جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب ان کی گھر منہدم کر دیے جاتے ہیں، جب ان کے بھی نوجوان بیٹے کا انتقال ان کی سامنے ہو جاتا ہے، جب اس کی نعمتیں چھننے لگتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے، مولانا سے بھی دعا کرواتا ہے، حاجیوں کو بلاتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، راتوں دن روتا ہے، وہ بندہ اپنے رب کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، لیکن اس وقت جب رب کریم نے اسی تمام چیزیں نوازی ہوتی ہے، رب کو بھلا بیٹھتا ہے، اعراض کر دیتا ہے۔ فرمایا وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بندی کو زیادہ کی چاہت نے، بندی کو دنیا کی طلبگاری نے اس تمام چیزوں سے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، ہماری آپ کی طرح لوگوں کو دیکھا کہ ایمان لانے والا کیسا ہے، کلمہ ادا کیسے کرتا ہے، یہ کلمے کی تقاضی کو شاید نہیں جانتا، یہ اللہ کی کبریائی سی شاید نہ آشنا ہے، جبکہ رب کریم نے تمام چیزوں کی معرفت بندوں کو عطا فرمائی، ہر بندی کو یہ معرفت دی ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے، عالم ہو جاہل ہو عوام ہو کوئی بھی ہو، سوال آتا ہے من رب کو، تیرا رب کون ہے؟
ہر ایک شے کی معرفت رب کریم نے دی رکھی ہے، فرمایا جب اس کے اوپر دنیا کی غفلت میں ڈال دیتی ہے، جب یہ بندہ دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے، جب یہ دنیا کی عیش و آرام کو سمجھ کر یہ سوچنے لگتا ہے اے کاش میں اور بھی دن زندہ رہ گیا ہوتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیسے ایمان لانے والے لوگ ہیں جو ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتا ہے، کام ایمان کا نہیں کرتا، یہ اپنی زبان حال سے ایمان کو جھٹلائے بیٹھا ہے۔ ورنہ بات تو ہی آتی ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلاتی لا الارا، جب میں یہ کہتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، جب میں اپنی زبان سے بولتا ہوں چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں دل کانپنے لگتا ہے، میرا پیر جواب دینے لگتا ہے کہ میری جسم کا بوجھ اٹھائے تو کیسے اٹھائے، پیر بھی لرزہ بر اندام ہونے لگ جاتا ہے کہ دانم مشکلاتی لا الارا، اللہ بالو کلمہ ادا کرنے کی جو تقاضی جان لیتا ہے، راتوں دن رونے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور ہم آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آئے گی کل قیامت کی گھڑی سامنے نام اعمال رکھا جائے گا، نیک لوگوں کو نیکی کی بدلے جنت کی پروانے ملیں گے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی جانے جائیں گی، مردوں عورتوں امیروں غریبوں اور ٹھیکیداروں چودھریوں اور بنگلے میں رہنے والوں اور بڑے بڑے مکانات میں رہنے والوں اور عورتوں اور شاہ و گداؤں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنے لوگ ہوں گے نیک اعمال کر کے گئے ہوں گے، چاہے وہ بندہ عمل کر کے بھول گیا ہوگا، رب کی سامنے اپنے تمام اعمال کا بدلہ نیکیوں کی شکل میں دیکھے گا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، جو برا عمل کر کے گیا ہوگا، جو اپنی برائیوں کو دیکھے گا، اپنی سیاہکاریوں پہ نظر ڈالے گا، یقین آ جائے گا۔ جو آج علل اعلان کہتا ہے او جی مجھے کوئی ڈر نہیں، میں نے تو آخرت کی تیاری کر لی، جب وہ بندہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا شرم کی مارے کہے گا یوم وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ کہے گا کاش قیامت میں اور مجھ میں کافی دوری ہوتی، آج میرے لیے حساب و کتاب کا وقت نہ آتا۔ قرآن کریم آج کہتا ہے ابھی ہمیں چیخ چیخ کی بلاتا ہے، جس وقت میں اور آپ کو فرصت نہیں ملتی، دنیا میں کاروبار کی فرصت ہر آدمی کو مل جاتی ہے، طرح طرح کی رنگ رلیاں منانے کی وقت ہر آدمی کو مل جاتا ہے، وقت اگر نہیں ملتا قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ آج ہی قرآن کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اے لوگو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ہوشیار کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ ایک بھی میری جہنم میں چلا جائے۔ واللہ رؤوف
بالعباد۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ساتھ بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دیکھتے اور لوگوں موسم خراب ہے، آندھیاں چلنے لگتی، بجلی میں کڑک آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، سجدے میں سر رکھ کی اللہ سے دعا فرماتے، اللہم نفسی نفسی، الہی میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ سلفی صالحین یہ کہا کرتے تھے، اور لوگوں تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی جگہ سے آتی ہے، ان جڑوں کو مضبوطی ملتی ہے، دنیا کی چاہت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر آج ایک بندہ یہ سوچ بیٹھے، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، جس بنگلے میں میں رہتا ہوں، جس کار پہ میں سواری کرتا ہوں، یہ میرا نہیں، عارضی وقت میں اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا، اور لوگوں تمہیں دنیا کے ساز و سامان، تمہیں دنیا کی نعمتیں میں نے اس لیے دی ہے تاکہ ان نعمتوں میں تم اپنی زندگی آرام سے گزارو اور میرے پاس آنے کی تیاری اسی سے کرو۔ اس لیے کہ زندگی کا ٹھکانہ نہیں، آج سیکنڈوں میں خبر آتی ہے فلاں جگہ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، فلاں جگہ فلاں کی حادثے کی حوالے ہو گئے، فلاں جگہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ اور لوگوں یاد کرو، اگر ہر ایک کو بڑھاپے میں ہی موت آتی، آج کرسی پہ جتنے بیٹھے ہو نظر دوڑا کے دیکھو زیادہ بوڑھوں کی تعداد کیوں نہیں ہے؟ اگر ہر آدمی بوڑھے ہو کے مرتے، اللہ کی قسم اس علاقے میں کافی بوڑھے نظر آتے، بزرگان نظر آتے، لیکن بڑے کم بزرگ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر آج کل جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں اپنے مرنے کی بات جو رب کے سامنے چہرہ دکھانا ہے اس کی تیاری کرو، عقل مند ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ رب سے لائے تھے مانگ کر زندگی کے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں بھیجے، دنیا کی دولت بھیجی، اور کہنے لگے، اے امیر ہمس، اے ہمس کی گورنر، میں نے تجھے اس لیے دیا ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرو، میرے لوگوں میں، ہمس کی لوگوں میں بھلائیاں بانٹو، ان کی خدمت میں لگو۔ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نے اپنے زمانے خلافت میں وہاں کی گورنر بنا کے بھیجے تھے۔ نہایت غربت میں زندگی گزارنے والے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، دنیا میرے پاس چل کے آئے گی، مجھے آخرت سے غفلت میں ڈال دے گی، رب کریم کے سامنے میں سعید کیا جواب دوں گا؟ یہاں تک کہ مجھ سے ایک گناہ سا سرزد ہوا بیٹھا ہے، میں آج تک اس کا مداوع کر نہیں پایا۔ مکے میں سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھے بھی مسلمان نہیں بنے تھے، مکے والوں نے
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا تھا، سعید ابن عامر وہیں موجود تھے، اور جب انہوں نے دعا کی، اللہ سے بدعا کی، یا اللہ ایک ایک کر کے ان کو گن کے پکڑ لے، ان کو آخرت اور عاقبت کا انجام چکھا۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد وہ چیز یاد کرتے تھے کہ میں بھی تو تھا اس مجمع میں، اگر میں چاہتا اس کی مخالفت کر سکتا تھا۔ ایک جان میرے سامنے گئی، زندگی میں ایک گناہ اور حالت کفر میں تھے ابھی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ شے یاد کرتا ہے، اور اتنا یاد کرتا ہے غشی طاری ہو جاتی ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، لوگوں کی باتوں سے غافل ہو جاتا ہے، لوگ میرے سامنے کیا بول رہے ہیں، اور آج ہم لاکھوں گناہ کر بیٹھے پھر بھی گلیوں میں دندناتے پھرتے، فکر کوئی نہیں، آخرت کا انتظام کچھ نہیں۔ آج ہر لفظ صرف کہنے کے رہ گئے، عمل کرنے والوں کی قحط پڑ گیا۔ عمل کرنے والے آج لوگ دنیا میں نہیں دکھتے، ہر کسی کے اندر الا ماشاءاللہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی عمل کریں گے، نماز پڑھے پھر بھی سیلفی، حج کرنے گئے اتنا خرچ کر کے وہاں سے سیلفی لے کے بھیج رہا ہے، تقریر کرے پھر سیلفی، کسی کو خیرات دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی ذلت کو نہیں سوچا، اس کے اندر اس کا فوٹو لے کر فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں ڈالے جاتا ہے، جی دیکھو میں کتنا بندہ نواز ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ انسانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، اس بات پہ غور کرو، آزمائش کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اسی عزت بھی دے دیتا ہے، جاہ و جلال بھی دے دیتا ہے، عہدیداری بھی دے دیتا ہے، اس کو اپنی نعمت بھی دے دیتا ہے۔ بندہ کہنے لگتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، دیکھو میں اپنے رب کی سامنے کتنا پیارا بندہ نکلا، کتنا خلوص والا بندہ نکلا۔ اللہ والو یہ خلوص والا بندہ ہے کہ نہیں، اس کا عمل بتلائے گا۔ اپنے آپ سے کوئی آدمی نتیجہ خذ نہ کرے کہ کسی کو دولت مل جاتی ہے، کسی کو جاہ و حشمت مل جاتی ہے، کسی آدمی کو عہدہ مل جاتا ہے، کسی آدمی کو عوام میں کوئی مقام مل جاتا ہے، یہ فیصلہ ہرگز نہ کرے کہ میرے رب نے مجھ سے راضی ہو کر یہ نعمت دی ہے، دیکھو آج مجھ میں کوئی کمی نہیں۔ اس بات پہ غور کرو کہ جب میں انسانوں کو آزماتا ہوں، اور آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب میں اس کی آزمائش کرتا ہوں، اس کی روزی کم کر دیتا ہوں، کمائی کم ہونے لگتی ہے، یا کہ اس کی تجارت میں کساد بازاری آ جاتی ہے، سامان کم بکنے لگ جاتا ہے، وہ یہ کہنے لگتا ہے کیا بنا، میری رب نے مجھے دنیا میں ذلیل کر دیا، میری رب نے مجھے عزت نہ دی، میری رب نے میرا بھلا کر دیا۔ یعنی وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے کسی وقت راضی نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ رب العالمین ہر شے سے آزماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ روزے رکھے، شام میں افطاری ملی، اور ان میں انواع اقسام آئے، دولت مند بھی تھے، اللہ نے تجارت سے نوازا تھا، دولت مندی سے بھی نوازا تھا،
جب افطاری کا وقت آیا، سامنے اللہ کی نعمت آئی، تو پھر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اچھے تھے۔ کون تھے وہ؟ مجھ سے اچھے تھے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اپنی جوانی ان کی ایک مثال بنتی ہے۔ جب اللہ نے توانائی عطا فرمائی، جوان